السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو اس تفصیل سے آگاہ کروں گا جو سامنے آئی ہے، اور یہ تفصیل ہے اس ملاقات کی جو آج عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے ہوئی۔ اور عمران خان صاحب نے بہت سی چیزیں کلیئر کر دی ہیں۔ یہ جو پارٹی میں 2-3 دن سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، کوئی کسی کو کمپرومائز کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کمپرومائز کہہ رہا ہے، وہ کافی حد تک معاملہ کلیئر ہو گیا اور پتہ چل گیا ہے کہ کون کمپرومائزڈ ہے اور کون نہیں۔ اور کیا عمران خان صاحب کو معلوم ہے اس بات کے بارے میں کہ کوئی کمپرومائزڈ ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے جوابات سے واضح ہو گئی ہیں۔ وہ کیا تھے جوابات، وہ بتانے سے پہلے میں میڈم چیف منسٹر کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ میڈم چیف منسٹر ابھی تک اسی سوچ میں ہیں، اسی مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ جی شوشہ ہونی چاہیے، شبشبہ ہونا چاہیے، اور دنیا کو یہ دکھانا ہے، نوجوانوں کو یہ دکھانا ہے کہ میڈم چیف منسٹر آپ کی بہت ہائی ٹیک ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ پرانے دور کی نہیں ہیں، یہ آج کے دور کی ہیں۔ ایسی ہی تو چیف منسٹر آپ کو چاہیے تھیں۔ یہی وہ آپ کی رول ماڈل ہیں کہ جن کو آپ نے دیکھنا ہے فار یور برائٹ فیوچر۔ ایسا ایک امپریشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسے ہو نہیں سکتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میڈم چیف منسٹر وہ جو بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، آئی پیڈ اور آئی پیڈ کی پینسل جو بچوں کو دی جاتی ہے، اس سے وہ ڈرائنگز وغیرہ کرتے ہیں، اس سے میڈم چیف منسٹر کی ایک تصویر ویڈیو آئی ہے جس میں میڈم چیف منسٹر اس آئی پیڈ پہ لکھ رہی ہیں، نوٹس لے رہی ہیں میٹنگ کے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیا پروفیشنل طریقہ کار ہے؟ آج کل کے دور میں کہاں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ اور آپ یہ جو شوشہ شوبدہ بازیاں اور ششکے ہیں، ان میں سے اگر آپ باہر نکل آئیں تو میرے خیال میں آپ کا جو کام ہے نا وہ آپ کے لیے خود بولے گا۔ لوگ مجبور ہو جائیں گے آپ کی تعریف کرنے پر اگر آپ کا کام ایسا ہوگا جو قابل تعریف ہو۔ ان ششکوں سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی لائف بڑی محدود ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ کے ارد گرد عظمہ بخاری ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جو آپ کو اگر کہیں پر آپ غلط ہیں تو آپ کو غلط نہیں کہیں گے، آپ کے غلط کو بھی وہ ٹھیک کہیں گے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی۔ یہ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے یہ عمر عادل صاحب کی ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ایک مثال کوٹ کی، کیونکہ یہ مثال اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کوٹ کی کہ جو ان کے ساتھ میڈم چیف منسٹر کی مریم اورنگزیب ہیں، عظمہ بخاری ہیں، ثانیہ عاشق ہیں، دیگر اور خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا جی پرانے زمانے میں فلمیں ہوا کرتی تھیں، بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا، تو کیمرے میں کٹ ہوتا تھا فریم اور نظر آتا تھا کہ جو ہیروئن ہے وہ چاہے کوئی کماد کا کھیت ہے یا مالٹے کے باغات ہیں تو اس میں یوں آتی ہے، جھومتی ہوئی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی 8 ایکسٹراز ادھر سے آتی ہیں، 8 ایکسٹراز ادھر سے آتی ہیں، 8 ایکسٹراز پیچھے سے آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہیروئن پر ذرا کیمرہ دوبارہ جاتا ہے اور ہیروئن کچھ بولتی ہے کیمرے میں، اور ساتھ ہی پھر فوراً ایکسٹراز بولتی ہیں آہو نہیں آہو، آہو نہیں آہو، آہو نہیں آہو۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب چیزیں دکھاوے کی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کسی کے گھر گئی ہیں، آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے، نیچے عمر عادل صاحب نے کہا کہ آپ نے جمی چو کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ کس کے؟ جمی چو کے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ کسی اور جگہ گئی ہیں تو وہاں پر آپ نے پراڈا کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ ایک عام ایک غریب آدمی کی طرف جا رہی ہیں، آپ ان کو جا کر یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو احساس ہے ان کا، تو اس طریقے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک تو میں نے آپ کو آئی پیڈ کی بات بتا دی، دوسرا میں نے 6 مارچ کو آپ کو ایک خبر دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈم چیف منسٹر نے دورہ کرنا ہے کوٹ لکھپت جیل کا۔ تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے آج میری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ آج انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کی بیرک تبدیل کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میڈم چیف منسٹر کے ایکسپیکٹڈ دورے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی گرفتار جیل میں بند قید خواتین ہیں ان کی بیرک کو تبدیل کیا گیا ہے اور تھوڑا سا قدرے بہتر بیرک میں منتقل کیا گیا ہے جہاں پہ دیواروں پہ ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، صرف اس لیے کہ جب میڈم چیف منسٹر وہاں پر آئیں گی اور ان کے ساتھ یہ سارے ان کے فوٹوگرافرز اور کیمرامین ہوں گے اور پوری ٹیم ہوگی تو وہاں پر یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھیں میڈم چیف منسٹر گئی ہیں، انہوں نے اپنی شدید مخالف خواتین کی بھی جا کر ان کے حالات پوچھے ہیں، ان سے سلام دعا کی ہے، اور اسی دوران پھر یوں فریم میں آئے گا، بیرک بھی آئے گی اور وہ ٹائلز لگی ہوئی ہوں گی اور یہ پھر آ کر بتائیں گی کہ دیکھیں ہم نے تو انہیں بڑے اچھے حالات میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے تو کہا ہے اور میں انسٹرکشنز دے کے آئی ہوں کہ دیکھو سپرنٹینڈنٹ ان کے حالات رہن سہن اچھا ہونا چاہیے، ان کو کھانا اچھا ملنا چاہیے، یہ میری بہنیں ہیں،
اس طرح کی بات میڈم چیف منسٹر سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ چونکہ میڈم چیف منسٹر نے آنا ہے تو ان کی بیرک کو تبدیل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میڈم چیف منسٹر پر تکبر اس حد تک ہے اور ان میں نفرت، فرعونیت کے یہ علامات ہیں. میں معذرت چاہوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ فرعونیت کے علامات ہیں کہ نیا پاکستان کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس پہ صرف لکھا گیا ہیلی کاپٹر سروس، اور نیچے وہ ہیلی کاپٹر کی تصویر لگائی گئی کہ جس میں مریم اورنگزیب بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور سائرہ افضل تارڑ صاحبہ بھی ہیں، اور اس پہ لکھا ہے صرف ہیلی کاپٹر سروس. اب اس ٹویٹ پر صرف مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے عظمہ صاحبہ کو مخاطب کیا، اور ایسے کیا ہوگا کہ عظمہ، تو انہوں نے آگے سے کہا جی میڈم چیف منسٹر، عظمہ ایکشن مسٹ بی ٹیکن اگینسٹ دس اکاؤنٹ دیٹ از اسپریڈنگ لائز، پلیز رپورٹ ٹو سائبر کرائم. یعنی کہ ایک لفظ لکھا گیا ہے اور وہ لکھا گیا ہے ہیلی کاپٹر سروس. تو اس پر آپ سائبر کرائم کو حرکت میں لے آئیں گے؟ ہیلی کاپٹر سروس صرف لفظ لکھنے پر. عظمہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اکاؤنٹ نے جھوٹ پھیلانے کا وتیرہ بنا لیا ہے، اب قانونی رستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. پرائیویٹ جہاز ہے جو الیکشن سے پہلے کیمپین کے لیے استعمال ہوا، یہ اس وقت کا کلپ ہے. امید ہے جھوٹ پھیلانے والے اکاؤنٹس پر کارروائی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو دیکھیں انہوں نے نیچے صرف تصویر لگا کے اوپر کیپشن دیا ہے ہیلی کاپٹر سروس، صرف اتنا ہے. اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اور آپ اس پر سائبر کرائم کو ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو پھر یہ جو آپ پر فسطائیت کا لیبل لگا ہوا ہے، یا جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ جی آپ کی طرف سے ایک فرعونیت ہے، تکبر ہے اور بدماشی والا ماحول ہے، تو یہ پھر آپ پر لیبل لگا رہے گا، یہ لیبل اترے گا نہیں. نواز شریف صاحب کی میں آپ کو خبر دے دوں جی. نواز شریف صاحب دل برداشتہ ہو کر، اور ظاہری سی بات ہے وہ تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے، اور وزیر اعظم بننے کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ پاکستان واپس لوٹے تھے. لیکن جب پاکستان پہنچے تو حالات ہی مختلف تھے، کہانی ہی بدل گئی. نہ وہ موسم، نہ وہ رنگ، نہ وہ فضا، کچھ بھی نہیں رہا. تو پھر اب یہ طے ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب رمضان کے آخری 10 روز میں سعودی عربیہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آخری عشرے میں وہ سعودی عربیہ ہوں گے، عمرے کے لیے جا رہے ہوں گے یقیناً. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب وہیں سے لندن روانہ ہو جائیں گے علاج کی غرض سے، یعنی کہ بیرون ملک علاج کے لیے وہ جا رہے ہیں. یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جب وہ چوتھی مرتبہ، ظاہری بات ہے وزیر اعظم نہیں بنے، اور ان کی اپنی ایک سیٹ تو وہ ہار ہی گئے، اور دوسری سیٹ بھی ان کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ والی خطرے میں ہے، تو پھر دل برداشتہ ہو کر انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس ملک میں، شہر میں، جی کو لگانا کیا. تو نواز شریف صاحب روانہ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. اور لندن میں جو پی ٹی آئی والے ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ اپنے میگا فونز وغیرہ کو صحیح سیٹمنٹ کرا رہے ہوں گے، کیونکہ جب سے نواز شریف صاحب وہاں سے آئے ہیں تو ان کے ہاں تو اداسیاں ہی چھا گئی تھیں، اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے پی ٹی آئی لندن والے، کیونکہ ان کو کام ہی کوئی نہیں تھا. جب بندہ ویلا ہوتا ہے تو پھر لڑتا ہی ہے نا آپس میں، گھر میں بھی ہو تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں جب بندہ ویلا ہو تو. تو اب آتے ہیں جی سینٹ الیکشنز کی طرف. سینٹ کے الیکشنز میں زلفی بخاری صاحب کے پیپرز جمع ہو چکے ہیں. زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کے جمع ہونے چاہیے تھے. عمر سرفراز چیمہ کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، جیل میں بند ہیں، 1996 سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وفادار ہیں پی ٹی آئی کے. اس سے پہلے کسی عہدے پر فائز نہیں رہے، صرف وہ پہلی مرتبہ 2022 میں ان کو گورنر بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو ان کو مشیر داخلہ بنایا گیا پنجاب کا. اس سے پہلے 3.5 سال کی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، ان کو کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ 2018 یا 2013 کے انتخابات میں ان کو پارٹی کی طرف سے الیکشنز میں کنٹیسٹ بھی نہیں کروایا گیا، ٹکٹ بھی نہیں دی گئی، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. مطلب ان کا کوئی غرض نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اب وہ پارٹی کی خاطر، عمران خان صاحب کی خاطر کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں اور جیل میں بند ہیں. تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا. جہاں پر میرے کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ گورنر تھے اور گورنر کے بعد 2 سال تک آپ کسی عہدے پر نہیں لگ سکتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم سجاد صاحب اور اس طرح کے دیگر اور جو آئینی قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے لے لی جاتی. سپریم کورٹ اس معاملے پر رجوع کیا جا سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سروس آف پاکستان میں لوگ آتے ہیں، جس میں یہی ایک امپریشن ہے کہ گورنر کا بھی عہدہ اسی میں فال کرتا ہے، ان پر پابندی ہے 2 سال کی. لیکن اس پہ مزید کلیریفیکیشن یا چیزوں کو واضح کیا جا سکتا تھا اگر آپ جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کے اوپر اوپینین لے لیتے کہ کیا
گورنر کا عہدہ بھی سروس آف پاکستان میں آتا ہے، اور کیا گورنر بھی پھر اسی طریقے سے 2 سال تک کوئی اور الیکشن کوئی کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، ویدر اٹس نیشنل اسمبلی الیکشن، پروونشل اسمبلی الیکشن اور سینٹ الیکشن؟ اس پہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی مئی میں جا کے ان کے وہ 2 سال مکمل ہوں گے عمر سرفراز چیمہ صاحب کے، لیکن پارٹی کے بڑے لائل آدمی ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کی، اس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ جی ان کی طرف سے کسی طرح سے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہونے جا رہی ہے، وہ کسی بھی طرح سے بیک ٹریک نہیں کرنے والے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے تھروٹل پہ سے پاؤں اٹھانے نہیں والے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اپنی سیاست میں جو ہمارا احتجاج ہے، جو ہماری چرائی ہوئی سیٹس ہیں، جو ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم احتجاج جاری رکھیں گے، کوئی کسی طرح سے سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، وہ لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں، اور ان کو عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جی گورنر راج اگر یہ لگا بھی دیں گے، جس طرح ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے 2009 میں پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگایا تھا پنجاب میں، اور پیپلز پارٹی کے گورنر راج لگانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ججز، چیف جسٹس وغیرہ کی بحالی کے لیے کیمپین چل رہی تھی، اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، تو اس لیے گورنر راج لگایا گیا تھا۔ لیکن گورنر راج چل نہیں سکتا ہے، یہ معاملات زیادہ لمبے چل ہی نہیں سکتے، تو عمران خان صاحب نے کہا جی اگر وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں، لیکن کے پی کے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ اس حد تک عمران خان صاحب نے اس پر ذہن بنایا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو انڈورس کیا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو احتجاج ہوا وہ بالکل ٹھیک ہے، یہاں پر تو رنگ یہی دیا جائے گا جی ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے، وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے لیٹر میں واضح لکھ دیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف چاہتے ہیں کہ آئے، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی اگر دیکھیے جب آپ نیگوشیٹ کریں گے ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ جو خود ایک مانگے تانگے کی گورنمنٹ ہے، تو وہ نیگوشیٹ اس طریقے سے نہیں کر سکے گی، اور جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ اس طرح سے نیگوشیٹ نہیں کر سکے گا۔ اور عمران خان صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم نے جب آئی ایم ایف سے جو اس خط میں لکھا گیا، اور رؤف حسن صاحب کی طرف سے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے خط آگے گیا، کہ ہم نے صرف یہ کہا کہ ہمارے سے جو پچھلے سال آپ کی ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کی، تو اس میں صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطالبہ تھا ہماری طرف سے، بس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ایک آڈٹ ایجنسی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فافن اور پتان یہ 2 ایسی ایجنسیز ہیں جنہوں نے کچھ تجاویز دی ہیں الیکشنز کے اوپر، تو ان کی دی گئی تجاویز پہ ماڈیفیکیشن کر کے 2 ہفتے میں زیادہ سے زیادہ اس پر آڈٹ ہو سکتا ہے، تو اس پر آڈٹ کر لیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا کسی قسم کا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، یا سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، یا ان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جب جو ہماری سیٹس ہیں وہ ہم سے چھینی گئیں، واپس نہیں دی گئیں، اور جو ہمیں مل بھی گئیں وہ بھی اب ایک ایک کر کے ری کاؤنٹنگ کے نام پہ ہم سے دوبارہ لی جا رہی ہیں، تو ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب مزید ظلم کریں گے، اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی تو اس کے بعد ظلم کی انتہا کر دی جائے گی، اور یہ ان کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ لہٰذا ہمیں اسی طریقے سے اپنے احتجاج کو جاری رکھنا ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جی ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل وہ دونوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہ رہے تھے۔ شیرانی گروپ کا مسئلہ یہ تھا، جو پتہ یہ چلا کہ شیرانی گروپ جو ہے وہ مانگ رہا تھا 12 صوبائی سیٹیں، یعنی کہ غیر مشروط حمایت نہیں تھی، 12 صوبائی سیٹیں، 8 قومی اسمبلی کی نشستیں، نہیں 12 صوبائی اسمبلی کی نشستیں، 2 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 1 سینٹ کی نشست مانگی تھی شیرانی گروپ نے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکا۔ جبکہ ایم ڈبلیو ایم نے اور حامد رضا صاحب نے یہ کہا تھا، بڑا واضح اور 2 ٹوک کہا تھا کہ پارٹی عمران خان صاحب کی ہے، عمران خان صاحب جو چاہیں وہ کر لیں، ہماری طرف سے غیر مشروط حمایت ہے، کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، کوئی مطالبات نہیں ہے، یہ حامد رضا صاحب نے اور ایم ڈبلیو ایم نے کہا تھا۔ دوسرا، حامد رضا صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب بیٹھ جائیں سینٹر میں، ایک طرف بیٹھ جائیں حامد رضا صاحب، ایک طرف بیٹھ جائیں علامہ ناصر عباس صاحب، اور پریس کانفرنس میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ اعلان کریں کہ جی ہم ایم ڈبلیو ایم میں شامل ہونے جا رہے ہیں، اتحاد ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو باہر نکل کے پریس کانفرنس ہوئی وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی، اس سے کام یہ خراب ہوا ہے۔ باقی عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے تھی، اور اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جی جو آپ اپنے صوبے کے مطالبے کے لیے گئے تھے، اگر وہ صوبے کا مطالبہ منظور ہو جائے، پیسے دے دیں، تو پھر اس کے بعد آپ تصویر کھنچوا لیں، لیکن اس سے پہلے تو کوئی اس کا جواز نہیں بنتا، تاکہ لوگوں کو لگے گا جی ہم نے شاید ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اب اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب، جنہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ کہا تھا کہ جی ہم آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں، وہ نہیں انہوں نے کروائی تھی، تو اگر
شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے صوبے کے جو پیسے ہیں وہ تو آپ کو بالکل بھی نہیں وہ دیں گے. تو عمران خان صاحب نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار ضرور کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے مشکل وقت ہے. عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے، جو پالیسی ہے، اس کو لے کر چلنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ 26 مارچ کو یہ تاریخ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیئرنگ کی اس درخواست پر کہ جس میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نااہل ڈکلیئر کیا جائے، نااہل قرار دیا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان پر تلوار ہی لٹک رہی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نااہل قرار دے دیا جائے گا بطور ممبر آف دا پروونشل اسمبلی کے پی کے، اور ظاہری بات ہے ساتھ میں پھر ان کا جو سی ایم کے پی کے کا عہدہ ہے وہ بھی جائے گا. لیکن اس پر وہ پشاور ہائی کورٹ سے فوری طور پر، کیونکہ معاملہ کے پی کے سے ریلیونٹ ہے، تو فوری طور پر پشاور ہائی کورٹ سے اس پر سٹے لے سکتے ہیں. اور سٹے لینے کے بعد اگر فیصلہ ان کے خلاف آ بھی جائے تو پھر وہ ایونچولی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے سکتے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ بھی آ سکتا ہے. لیکن جب ان کے حق میں فیصلہ آ بھی جائے گا تو جس طرح بلے کے نشان پر کیا تھا الیکشن کمیشن نے، الیکشن کمیشن اس معاملے میں بھی اگر پشاور ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو وہ سیدھا سپریم کورٹ جائیں گے کہ تاکہ وہاں سے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو نااہل کروایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.